المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ آج مقدمہ فی اصول الحدیث، اس کا 26واں درس ہو رہا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے بات کی المتابعہ التامہ پہ، پھر اس کے بعد المتابعہ القاصرہ، ان پہ بات ہوئی۔ پھر ہم نے متابعہ اور شاہد ان دونوں پہ بات کی کہ شاہد ہمارے جو صاحب متن ہے، ماتن ہے، ان کے یہاں اس سے کیا مراد ہے۔ پھر ہم نے ان شرطوں کی بات کی جو متابعہ اور شاہد یعنی تابع اور شاہد میں فرق کرتی ہیں، اس پہ بھی ہم نے تفصیل سے بات کی۔ تو یہ بھی کہا کہ کبھی کبھار شاہد اور متابع کا اطلاق ایک ہی معنی میں ہوتا ہے، اس پہ بھی ہم نے بات کی۔ اور پھر ہم نے اعتبار دوبارہ پڑھا کہ اعتبار سے کیا مراد ہے۔ ہم نے یہ کہا کہ وَتَتَبُّعُ طُرُقِ الْحَدِيثِ وَأَسَانِيدِهَا بِقَصْدِ مَعْرِفَةِ الْمُتَابِعِ وَالشَّاهِدِ يُسَمَّى الاعتبار، کہ ترک احادیث، حدیث کی جو سندیں ہے، ان کا تتبع کرنا اس قصد سے کہ متابع اور شاہد ان کی معرفت ہمیں ہو، ہمیں وہ ملیں کسی اصل کے لیے۔ یسمہ ان کو نام دیا، اس پروسیس کو، اس عمل کو نام دیا جاتا ہے الاعتبار۔ تو اس پہ ہم نے گزشتہ درس میں بات مکمل کی تھی۔ آج ہم آگے چلیں گے، چونکہ یہ سب بحثیں جو ہیں یہ الفصل الرابع، الفصل الثالث میں آتی تھی، تیسرے چیپٹر میں، اور آج جو ہمیں شروع کرنا ہے، جو آپ کا متن بتا رہا ہے الفصل الرابع، چوتھا چیپٹر، تو چوتھی فصل جو ہے وہ آج ہمیں شروع کرنی ہے۔ اور چوتھی فصل جو ہے فی درجات الحدیث، حدیث کے مختلف درجوں کے حوالے سے۔ اس میں پہلا درجہ ہے الصحیح، دوسرا ہے والحسن، اور تیسرا ہے والضعیف۔ آپ کے ہاتھ میں جو متن ہے اس میں فی درجات الحدیث نہیں لکھا گیا ہے، اس میں سیدھے ہے الفصل الرابع فی الصحیح والحسن والضعیف، لیکن دوسرے میں نے چھپے ہوئے نسخے دیکھے، ان میں کچھ میں الفصل الرابع فی درجات الحدیث الصحیح والحسن والضعیف۔ بہرحال دونوں سملر ہے، سیم ہے معنی کے اعتبار سے، کہ چوتھی فصل جو ہے وہ صحیح، حسن اور ضعیف کے بارے میں ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ چوتھی فصل جو ہے یہ حدیث کے مختلف درجات صحیح، حسن اور ضعیف کے حوالے سے۔ تو یہ بحث جو ہے یہ ہمارے یہاں بہت معروف ہے کہ صحیح حدیث سے کیا مراد ہے، حسن حدیث سے کیا مراد ہے، ضعیف سے کیا مراد ہے، لیکن آج ہم ان کو ٹیکنیکلی ڈیل کریں گے۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ کے متن میں، ہمارے ماتن جو ہے حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، وہ کس طرح سے اس کو سمجھاتے ہیں بالکل سادہ الفاظ میں۔ وہ کہتے ہیں وَأَصْلُ أَقْسَامِ الْحَدِيثِ ثَلَاثَةٌ، حدیث کی قسمیں اصلاً 3 ہیں۔ یہ کس حوالے سے 3 ہے؟ صحت کے حوالے سے۔ حدیث کی صحت یا حدیث کا ضعف، کمزوری، اس کے حوالے سے وَأَصْلُ أَقْسَامِ الْحَدِيثِ ثَلَاثَةٌ،
असलन हदीस की किस्में 3 है। नंबर 1 सहीहुन व हसनुन व ज़ईफ़ुन, सही, हसन और ज़ईफ़। फिर उसके बाद साहिब किताब कहते हैं फ़स्सहीहु आला मर्तबतन, सही जो है ये मर्तबे के लिहाज से आला है, सबसे बुलंद है। व ज़ईफ़ु अदना मर्तबतन, और ज़ईफ़ जो है वो मर्तबे के एतबार से अदना है, सबसे नीचे। वल हसनु मुतवस्सितुन, और हसन जो है वो बीच वाला है, ना आला है ना अदना है, बल्कि बीच में है। ये इस तरह से समझाना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप दूसरे मतून भी देख लीजिए, इस तरह से उन्होंने इसको नहीं लिया है। तो इन्होंने पहले ही बता दिया कि सही आला मर्तबा है और ज़ईफ़ अदना मर्तबा है, बीच में एक है और वो है हसन। वसाइरुल अक़सामी अल्लती ज़ुकिरत दाखिलतुन फ़ी हाज़िहि सलासा, वसाइरुल अक़साम, और वो सारी की सारी किस्में, वो तमाम किस्में, अल्लती ज़ुकिरत जो बयान की गई, दाखिलतुन दाखिल है, फ़ी हाज़िहि सलासा इन 3 में। यानी इसका मतलब ये है कि जो हमने इससे पढ़ा, इससे पहले पढ़ा, वो हमने मुदरज पढ़ा, मुरसल पढ़ा, शाज़ पढ़ा या दूसरी किस्में पढ़ी जो इस किताब में इनसे पहले जो किस्में दी गई थी, ये सब दाखिल है इन 3 में। कुछ सही में दाखिल हो रही है, कुछ हसन में दाखिल हो रही है और कुछ ज़ईफ़ में। तो यहाँ मुझे थोड़ा बहुत इसमें एक मसला पैदा हुआ कि मेरी सोच की हद तक मैं गलत भी हो सकता हूँ कि ये तरीका नहीं है असल में हदीस के डिवीज़न का। अगर वो इनमें दाखिल है तो वो सबसेट्स है या सब डिवीज़न हम कह सकते हैं, वो ज़ैली किस्में हैं। तो पहले असल में ये 3 आनी चाहिए थी, फिर वो ज़ैली किस्में आनी चाहिए थी। बहरहाल साहिब किताब की अपनी तरजीहात हैं और उन्होंने तरजीह दी है कि पहले उन्होंने ज़ैली अक़साम को डिस्कस किया, अब वो असल अक़साम की तरफ आ रहे हैं, इसीलिए वो कहते हैं व अस्लु अक़सामिल हदीस सलासा। तो इन 3 के नीचे वो उस सब को ला रहे हैं जो इससे पहले बयान किया गया। अब हम इन 3 को अलग अलग लेते हैं। अक़सामुल हदीस मिन हैसु अल क़बूल व रद, हदीस की किस्में कबूल व रद के एतबार से। तो अगर कोई पूछे हमसे कि आप ये तकसीम जो कर रहे हैं वो उस तकसीम से क्यों कर मुख्तलिफ है, किस तरह मुख्तलिफ है जो इससे पहले आपने की, तो हम कहेंगे कि असल में कबूल व रद के एतबार से हदीस की 3 किस्में बनती है। उसमें पहली है अस्सही, दूसरी है अल हसन और तीसरी है अज़ईफ़। तो ये कबूल और रद के एतबार से। तो इंशाअल्लाह जब इस बाब का इख्तिताम होगा, इस फसल का इख्तिताम होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि वो अक़साम जो हमने इससे पहले पढ़ी है उनको हम अपनी अपनी असल के नीचे डाल दें ताकि चीज़ें ज़्यादा वाज़ेह हो जाएं। कुछ चीज़ें तो दौरान मुताला इस मतन को पढ़ते हुए भी हमें इंशाअल्लाह वाज़ेह हो जाएंगी। तो असल में कबूल और रद्द के एतबार से हमारे पास 3 किस्में हैं, सही, हसन और ज़ईफ़। अब लुग़वी एतबार से आप सही को लीजिए कि लुग़वी एतबार से सही किसे आप कहेंगे। असही ज़िद्दुस सकीम, सही सकीम, सकीम कहते हैं बीमार, बीमार की ज़िद है। तो इसका मतलब हुआ कि सही का माना है तंदुरुस्त, हेल्दी। ये लुग़वी माना है सही का कि ये तंदुरुस्त के माना में, हेल्दी के मीनिंग में आ जाता है, और इसका अपोजिट जो है वो सकीम है, बीमार, सिक। वहुआ हकीकतुन फिल अजसाम, अजसाम जिस्मों के एतबार से
وہ حقیقی معنی میں بولا جاتا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، تندرست ہے، تو جسم کے اعتبار سے تو اس کو حقیقی معنی میں کہا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ تندرست ہے، یعنی یہ ہیلدی ہے. مجاز فی الحدیث وسائر المعانی، لیکن حدیث اور دوسرے سب معنی میں، یعنی معنوی طور پر، اس کو مجاز کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. مجاز کے معنی میں. تو یہ حقیقہ اور مجاز، یہ لفظ اور اس کے معنی کے حوالے سے ایک بحث ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ جنگل میں شیر ہے، تو شیر کا معنی کہ ایک خونخوار جانور جس کی 4 ٹانگیں، جس کی ایک خاص شکل، جو بہت ہی طاقتور، بہادر، لڑنے کے قابل. تو یہ شیر ہے اور اس کی ایک حقیقت ہے. اور حقیقت کے اعتبار سے جب آپ کہیں گے کہ جنگل میں شیر ہے، تو آپ کے ذہن میں خود بخود ایک خاص تصویر آ جاتی ہے جس کو آپ شیر کے نام سے جانتے ہیں. تو یہ حقیقی استعمال ہے اس لفظ کا. اگر آپ اس لفظ شیر کو استعمال کریں گے جہاں شیر کا ہونا ممکن نہ ہو، مثلا آپ کہیں گے یہاں اس ادارے المنار میں شیر ہے، تو آپ کے ذہن میں جو چیز آئے گی وہ جنگل کا شیر نہیں ہوگا. اس کا معنی اصل میں علم کے میدان میں کوئی ایسا شخص یہاں پر موجود ہے جو اسی طرح ایک حکمرانی کرتا ہے علم کی دنیا میں جس طرح شیر جنگل میں کرتا ہے. جس طرح شیر جنگل کا بادشاہ ہے، وہ علم کی دنیا کا بادشاہ یہاں ہے. جس طرح شیر بہادر ہے، لڑنے والا ہے، اسی طرح وہ شخص علم کی دنیا میں بہادر اور لڑنے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مجازن یہ لفظ کسی انسان کے لیے بولا. تو جب ہم بولتے ہیں کہ یہ شیر ہے اس علم کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہم نے تشبیہ شیر سے تو دی، لیکن اصلاً یہ شیر نہیں ہے. شیر تو وہی ہے جو جنگل میں ہوتا ہے، لیکن اس کے خصائل اس میں دیکھے گئے، استعارہ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہی یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ جب آپ صحیح کہتے ہیں تو صحیح حقیقت کے اعتبار سے تو جسم کے لیے بولا جاتا ہے کہ یہ تندرست ہے. لیکن جب آپ حدیث کو کہیں گے تندرست ہے، یا کسی اور معنوی چیز کو کہیں گے تندرست ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو فیور نہیں ہے، اس کو کسی قسم کا انفیکشن نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پر ایک مجازی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے جس کے معنی کچھ اور ہے. تو وہی معنی سمجھنے کے لیے ہم جاتے ہیں اصطلاح میں. یہ لغوی تھا، اب ہم اصطلاح میں جائیں گے اور وہاں پر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ معنی کیا ہے. تو جب ہم اصطلاح میں جائیں گے تو ہمارے صاحب متن کہتے ہیں، تو بہت ہی مختصر الفاظ کا استعمال کر کے عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں الصحیح اصطلاح. تو اصطلاحاً فالصحیح ما یثبت بنقل عدل تام الضبط غیر معلل ولا شاذ. بالکل پہلی دفعہ آپ یہ لفظ سن رہے ہیں تو ممکن ہے کہ کہیں آپ اس میں چیزوں کو سمجھ بھی نہ پائیں، تو ہم اس کی انشاءاللہ وضاحت بھی کریں گے. پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں. فالصحیح، پس صحیح کیا ہے؟ ما یثبت، جو ثابت ہو، بنقل عدل، نقل کرنے سے، ٹرانسمٹ کرنے سے. کس کے ذریعے سے؟ عادل کے ذریعے سے. تام ضبط، وہ عادل ایسا ہونا چاہیے جس کا ضبط مکمل ہو، تام ضبط. اور وہ عادل تام ضبط والا شخص ایسا ہونا چاہیے جو ان کا یہ سلسلہ ہوگا یہ غیر معلل، یہ معلل نہیں ہونا چاہیے، ولا شاذ، اور نہ یہ شاذ ہونا چاہیے. بالکل سادہ الفاظ میں انہوں نے سمجھایا. اگر آپ گنیں گے تو پہلی چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ عدل ہونا چاہیے، عادل. دوسری چیز کہہ رہے ہیں تام الضبط ہونا چاہیے. تیسری چیز کہہ رہے ہیں غیر معلل ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز کہہ رہے ہیں غیر شاذ. یعنی 4 شرطیں صاحب کتاب نے لگائی ہے
ایک حدیث کو صحیح پروناؤنس کرنے میں. تو اس میں نہ کہیں فیور ہے، نہ کہیں کووڈ کا مسئلہ ہے، نہ کہیں کوئی انفیکشن ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے تعلق رکھتی ہے ایک مانوی دنیا سے، یعنی اس دنیا کے ساتھ جہاں اجسام کو ڈیل نہیں کیا جا رہا ہے، جہاں جسم کو ڈیل نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ ایک فن کو ڈیل کیا جا رہا ہے. تو اسی لیے صاحب کتاب نے، جو میں نے اس سے پہلے کہا کہ لغوی طور پر ہم اس کے 2 میننگ لیتے ہیں، ایک حقیقہ اور دوسرا مجاز. یہ مجھے وضاحت کیوں کرنی پڑی؟ کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے. ضعیف کہنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، جس طرح سے ضعیف انسان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ انسان ہی نہیں ہے. تو وہ ایک ایسی چیز کو جو مانوی معنی رکھتی ہے، جو مجازی معنی رکھتی ہے، اس کو وہ حقیقت پر محمول کرتے ہیں. اصطلاح کے اعتبار سے اس کا اطلاق حقیقت پر نہیں ہوگا، حقیقی معنوں میں نہیں ہوگا، بلکہ ایک مانوی معنی میں اس کا ایک باضابطہ میننگ ہے نسبت کے اعتبار سے کہ کیا اس حدیث کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی ہے. تو ضعیف حدیث کہہ کر ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بخار والی حدیث ہے، اس کو بخار ہے آج، کل ٹھیک ہو جائے گی، اس کو قبول کیا جائے گا. وہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ معنوی طور پر جب آپ کہتے ہیں تو اس کا ایک مطلب ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ ضعیف کے اعتبار سے کہ اس میں نسبت ثابت نہیں. کیونکہ حدیث کی جو ڈیفینیشن ہے، بنیادی ڈیفینیشن، ما اضیف الی النبی، یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی جاتی ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی جائے اس وقت بہت ہی احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صاحب کتاب نے 4 شرطیں بتائی، اگرچہ معروف 5 ہے. 5 شرطیں ہیں جو اہم ہے. صاحب کتاب نے ایک شرط کو یہاں بیان نہیں کیا. کیوں بیان نہیں کیا اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ان کے ذہن میں رہی ہوگی، اور جہاں تک میں نے اس کو سمجھا کہ لفظ نقل کے ذریعے سے وہ 5ویں شرط پہ اصل میں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. جب وہ نقل کہتے ہیں تو اس میں خود بخود تفصیل میں 5ویں شرط داخل ہوتی ہے. تو میں یہاں پر ایک اور آپ کو ڈیفینیشن بتاؤں گا جو ابن صلاح کی ہے اپنے مقدمے میں. ابن صلاح نے اس ڈیفینیشن کو تفصیلاً بیان کیا ہے، تو شاید اس میں آپ چیزوں کو بآسانی سمجھیں گے کہ اور 5ویں شرط بھی اس میں دکھ رہی ہے. ابن صلاح وہ کہتے ہیں هو الحدیث المسند، یہ حدیث مسند ہے. مسند یعنی سند والی، جس میں سند ہو. تو حدیث بغیر سند ہو ہی نہیں سکتی. پہلی چیز، حدیث کے لیے سند ہونی چاہیے. صحیح حدیث تب بنتی ہے جب سند ہو. جب سند ہے ہی نہیں تو حدیث نہیں ہوگی. نہ کوئی خواب حدیث بن سکتا ہے، نہ کوئی شاعر اگر کچھ عربی میں جملہ کہہ دے تو وہ حدیث نہیں ہو سکتا جب تک نہ اس کی سند جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو. الذی یتصل اسنادہ، مسند حدیث جس کی سند متصل ہو، متصل کنٹینیوس، بیچ میں بریک نہ ہو، بیچ میں انقطاع نہ ہو، راوی بیچ میں سے گر نہ رہے ہوں، سکوت روات نہ ہو. تو اتصال سند ایک شرط ہے. دوسری بنقل العدل الضابط، دوسری عادل ہونا چاہیے راوی اور ضبط والا راوی ہونا چاہیے. اور یہ سلسلہ اتصال سند کے ساتھ ہونا چاہیے عن العدل الضابط، اور وہ جو جس سے راوی لے رہا ہے وہ بھی عادل ہونا چاہیے اور وہ بھی ضابط ہونا چاہیے. الی منتہاہ، اختتام سند تک. ایک راوی خود عادل ہونا چاہیے، جس سے لے گا وہ بھی عادل ہونا چاہیے. راوی خود تام و ضبط ہونا چاہیے، جس سے لے رہا ہے وہ حدیث، وہ شخص بھی تام و ضبط ہونا چاہیے. اور یہ سلسلہ سند کے اختتام تک ہونا چاہیے. ولا یکون شاذا ولا معللا، اور نہ وہ شاذ ہو اور نہ معلل. ہو گئی 5 شرطیں. تو یہ 5 شرطیں جو ہے یہ حدیث کو صحیح بناتی. اگر 5 میں سے کوئی کم ہے تو حدیث صحیح نہیں ہو سکتی. وہ کچھ اور ہو سکتی ہے لیکن کم از کم صحیح نہیں ہو سکتی. سٹینڈرڈ جو ہے حدیث کی صحت کا وہ یہی ہے کہ 5 شرطیں مکمل ہونی چاہیے.
ابن صلاح نے اس کے بعد وضاحت کی ہے کہ یہ 5 شرطیں جو ہیں یہ فائدہ کیا دے رہی ہیں. قال ابن صلاح بیان کر رہے ہیں فہذا هو الحدیث الذی یحکم لہ بالصحہ، پس یہی وہ حدیث ہے جس کے بارے میں حکم لگایا جاتا ہے صحت کا، بلا خوف، کسی خوف کے بغیر، بین اہل الحدیث، اہل الحدیث کے یہاں، اہل الحدیث کے درمیان اس میں کوئی خوف نہیں ہوتا ہے. وہ آرام سے جب 5 شرطیں مکمل ہو گئی بھئی یہ حدیث صحیح ہے. اور جب میں کہتا ہوں صحیح، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ تندرست ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. میرا اتنا کہنا کہ یہ حدیث صحیح ہے، جاننے والے خود سمجھ جاتے ہیں کہ نسبت پہ بات ہو رہی ہے، کوئی وہ صحت کا مسئلہ نہیں ہے جس طرح انسان کی صحت کا ہے. یہ بڑا کنفیوژن ہمارے سماج میں ہے، کشمیری سماج میں، کہ ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے کہ صحیح سے کیا مراد ہے. ہم اس کو لٹرل میننگ میں لیتے ہیں. یہ ٹیکنیکل معنی رکھتا ہے، اور 5 چیزیں جو ہے، 5 شرطیں جو ہے جو ہم نے بیان کی، اس کا تعلق اصل میں لفظ صحیح کے ساتھ ہے. تو یہ اہل حدیث کے یہاں ایک ایسا فیصلہ ہے جس پر اہل حدیث آپس میں متفق ہے، اور وہ بغیر کسی خوف کے، بغیر بلا خلاف ہے، بغیر خوف نہیں، بلا خلاف، بغیر کسی اختلاف کے اس کو وہ صحیح قبول کرتے ہیں. 5 شرطیں ہیں تو کوئی اختلاف نہیں ہے اہل الحدیث کے درمیان اس کے صحیح ہونے میں. فَإِذَا وُجِدَتْ الشُّرُوطُ الْمَذْكُورَةُ حُكِمَ لِلْحَدِيثِ بِالصِّحَّةِ وَحُصِلَ بِهِ الْيَقِينُ. یہ ایک اور معاملہ ہے، اس پہ اس وقت ہم بحث نہیں کریں گے، اس پر انشاءاللہ ہم آگے جا کر مزید بحث کریں گے. فی الحال میں اتنا ترجمہ کر دوں. فَإِذَا وُجِدَتْ، جب پایا جائے، الشروط المذکورہ، یہ مذکورہ شرطیں جب پائی جائے، حکم دیا جاتا ہے یا جائے گا، حکم دیا جائے گا، للحدیث، حدیث کے لیے، بالصحہ، صحت کا. یہاں تک تو کلیئر ہے جو ہم نے اس سے پہلے بھی کہا، لیکن ساتھ میں بات کہی جائے وَحُصِلَ بِهِ الْيَقِينُ، اور حاصل ہوگا اس کے ذریعے سے یقین. یقین کس چیز کا حاصل ہوگا؟ کہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی میں اس کا الٹا بتا دوں، اس سے یہ یقین حاصل ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ کیا، یا اس کو کرنے کی اجازت دی. تو وہی معنی رکھتا ہے وَحُصِلَ بِهِ الْيَقِينُ، کہ حاصل ہوتا ہے اس کے ذریعے سے یقین. تو جو علم حاصل ہوگا حدیث صحیح سے وہ یقینی کہلائے گا. کمیونیکیشن میں آج کے دور میں جب آپ ماس کمیونیکیشن کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑی بحث ہے کہ یقین کہاں حاصل ہو رہا ہے، یقین کس طرح حاصل ہوگا. اور آج کے دور میں ایک بڑی بحث اس لیے بھی بن چکی ہے کیونکہ حدیث کے ذخیرے کو کمزور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بتائیے کہ اس سے تو یقین ہی حاصل نہیں ہوتا، اس سے تو صرف ظن حاصل ہوتا ہے. تو اس میں شک نہیں کہ حدیث میں ظن بھی ہے، حدیث میں یقین بھی ہے، لیکن دونوں صورتیں ہیں اور دونوں کا اپنا اپنا استعمال ہے. تو انشاءاللہ اس پہ مزید بحث آئے گی، وہ آگے آئے گی کیونکہ آگے انہوں نے اس پہ بات کی ہے. تو جب وہ انشاءاللہ لائنز آئیں گی تو اس وقت ہم اس پہ بات کریں گے. اصول فقہ میں تو اس کا زیادہ عمل دخل رہتا ہے ان بحثوں کا، وہاں آپ مزید دیکھ سکتے ہیں. ہماری یوٹیوب چینل پہ بھی اس پہ لیکچرز موجود ہے، وہاں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھیے شروط الصحیح جو ہم نے 5 پڑھی، ان شروط الصحیح کو ہم ایک ایک کر کے لیتے ہیں اور اس سے ہمیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا کہ صحیح کی تعریف ہمارے لیے کلیئر ہوگی. پہلی شرط جو ہے وہ اتصال السند کی. ہم نے اتصال السند میں ہم نے کہا کہ صاحب کتاب نے نقل کے لفظ سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب نقل ہو، ٹرانسمیشن جب ہو تو سند خود بخود بنتی ہے، اور جب سند بنے گی تو سند کے لیے لازم ہے کہ اس میں اتصال ہونا چاہیے، کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. آپ تسلسل کے بغیر آپ حدیث میں کنٹینیوٹی، یا آپ حدیث کو صحیح کہیں گے اور روات میں تسلسل نہیں ہے تو وہ تو ایک انوکھی بات ہوگی. اب ہم اس کو کس طرح سمجھیں گے؟ وَمَعْنَاهُ، اس کا معنی کیا ہے اتصال السند کا؟ أَنَّ كُلَّ رَاوٍ مِّن رُوَاتِهِ
कद अखज़हु मुबाशरतन अम्मन फ़ौक़हु मिन अव्वल सनद इला मुंतहा। बिल्कुल सादा अल्फाज में है। व मानाहु, इत्तिसालु सनद का माना है अन्ना कुल्ला राविन, के हर एक रावी, मिन रुवाती ही, इसके रुवात में से, कद अखज़हु, बतहकीक उसने लिया है उसको, मुबाशरतन, बराह रास्त, डायरेक्टली, अम्मन फ़ौक़हु, उस रावी से जो उसके ऊपर है सनद में, मिन अव्वल सनद, सनद के अव्वल से यानी सहाबी से, इला मुंतहाहु, सनद के आखिर तक यानी साहिब किताब तक। यानी सनद में एक सिलसिला शुरू होता है अस्लु सनद से, जहां सहाबी है, और फिर इख्तिताम पर जहां साहिब किताब सनद को मुकम्मल कर रहा है। तो इस पूरी सनद में साबित होना चाहिए कि हर एक रावी, कुल्लु राविन, हर एक रावी, मिन रुवाती ही, उसके रिवात में से जो उस सनद में हो, उन्होंने उस हदीस को लिया है, कद अखज़हु, उस हदीस को लिया है मुबाशरतन, डायरेक्टली। ये नहीं कि उसने किसी रावी के, किसी उस्ताद के, उस्ताद के कुतुब खाने में कोई हदीस लिख के देखी तो उसने कहा कि यह हदीस है, मैंने फलां शख्स से ली। वो नहीं चलेगा। चलेगा यह कि उसने मुबाशरतन, डायरेक्टली उसके सामने जानुए तलम्मुज तह किए हो, एक उस्ताद के सामने बैठा हो और उससे वो हदीस डायरेक्टली ली हो। किसी किस्म का, जिसको आप जर्नलिज्म में कहते हैं नॉइज, बीच में नॉइज नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। यह नहीं कि कबूतर खत लेकर आया उस्ताद की तरफ से और उसके साथ वो हदीस लिखी हुई थी, वो नहीं चलेगा जब तक ना आप खुद उस उस्ताद के सामने बैठ। ये अहम चीज है फ़न हदीस में, और उम्मत जो हमारी है, मुस्लिम उम्मत, उसमें ये इल्म की तरसील इसी तरह होती है कि इल्म की तरसील जो है वो बराह रास्त आप साहिब इल्म के सामने जाएं और उससे हासिल कर लें। जिस तरह से ये रिश्ता टूटता जा रहा है, उस तरह से इल्म की तासील और इल्म में जो वुसअत और गहराई है वो खत्म हो रही है। आज हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का एक सिलसिला चल रहा है, तो उसमें ये चीज मुनक़ता हो रही है कि मुबाशरतन, बिल्कुल जो आप डायरेक्टली ले रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली में एक आपस में रब्त रहता है उस्ताद और शागिर्द का, और उसमें कई ऐसी चीजें आ जाती है जो पेडागॉजी का हिस्सा है, मॉडर्न पेडागॉजी का, लेकिन पता ही नहीं चलता। न शागिर्द को पता चलता है कि मैंने ये चीज अपने उस्ताद से ही ली, और न उस्ताद को पता होता है कि मैं ये चीज तरसील कर रहा हूं। ये बाद में पता चलता है जब शागिर्द उस पर सोचता है, फिर कहता है कि हमारे उस्ताद इस तरह किया करते थे, जब हमसे गलती होती थी तो इस तरह हमें गैर महसूस तरीके पर समझाते थे। और ये चीज बराह रास्त मुमकिन है, बिलवास्ता ये चीज मुमकिन नहीं है। इसीलिए हदीस की हिफाजत में जो एहतियात का दर्जा है वो इसमें है कि तरसील इल्म जो हो रहा है वो मुबाशरतन, वो बराह रास्त होना चाहिए। किसी इल्म को आप एक हद तक समझ सकते हैं, ऑनलाइन जाए आप या ऑफलाइन जाए, वो एक हद तक, लेकिन जो चीज़ उस्ताद के सामने हासिल होती है वो गहराई होती है। वो गहराई आपको बिलवास्ता मुमकिन आपको नहीं मिल सकती, नामुमकिन है। तो इस्लामी स्कॉलरशिप का ये तखस्सुस रहा है कि यहाँ जब भी बात होती है तो बिलवास्ता नहीं बल्कि बराह रास्त इल्म तरसील हो रहे हों, कुरान आगे जा रहा है या हदीस आगे जा रही है जनरेशन्स में, तो ये सारा बराह रास्त है। इसीलिए यहाँ पर जो फोकस किया गया है वो मुबाशरतन, अम्मन फ़ौक़हु, हर रावी अपने ऊपर, यानी जो उसका उस्ताद है उससे बराह रास्त। अगर बराह रास्त नहीं है तो हम कहते हैं कि भाई ये इत्तिसाल सनद है ही नहीं। अगर ऑनलाइन हो तो हम तब भी कहते हैं कि ये इत्तिसाल सनद। इसमें ज़िमनन मुझे एक चीज़ याद आ रही है जो आज के दौर का हिस्सा है, वो ये कि आज लोगों के पास इजाज़ा होते हैं हदीस रिवायत करने के, क्योंकि ऑनलाइन अब ये इजाज़ा भी मिल रहे हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं।
اجازت تب دی جاتی ہے جب آپ اصل میں براہ راست علم حاصل کریں. میں نے اپنے استاد سے پڑھا براہ راست، اس کے سامنے بیٹھے، تب جا کر کام ہوا. اب اگر وہی کام آن لائن ہوا ہوتا تو یقیناً چیزیں کلیئر نہیں ہوتی. تو جو چیز براہ راست ہوتی ہے، اجازت وغیرہ کا جو سلسلہ آج کے دور میں چل رہا ہے، ہاں ایز اے ٹوکن آف کیا کہیں گے آپ، اپریسیشن تو ہو سکتا ہے، لیکن علم میں اس کو گہرائی حاصل ہے وہ ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوتی ہے. اور آگے جا کر یہ چیز بہت ہی بڑا فتنہ ہمارے لیے پیدا کرے گی. یہ جو اس میں علوم شرعیہ میں اس طرح سے سطحیت آ رہی ہے، سطحیت، میں نے خود ایک مجلس میں، ایک حدیث کی مجلس چل رہی تھی، سماع حدیث کی، اور اس میں باضابطہ پھر بعد میں اجازت بھی مل رہی تھی، تو میں نے خود اس میں شمولیت کی. اور وہ اس طرح سے کتاب پڑھے جا رہے ہیں بس 40-50 منٹ میں، جب تک وہ زوم کی وہ ہوتی ہے وہ ایک لیکچر کی ڈیوریشن، تو حدیث مکمل، اس کے بعد سب کو آٹومیٹک جنریٹ ہو گئی، وہ سند مل گئی کہ یہ اجازہ ہے. اور اس میں کئی میں نے دیکھے سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس مجلس میں. تو اس سے علم میں وہ گہرائی نہیں آتی ہے جو اصل میں بات کر رہا ہوں سند کی، لیکن وہ ترسیل علم ہے. اور ایک زمانے میں حدیث کو بھی علم کہا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت علم سے مراد حدیث ہی ہوتی تھی. تو آگے جا کر جو سطحیت آئے گی وہ اس سے بھی خطرناک ہوگی. تو اس چیز کو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی روایت کو محفوظ رکھیں، اور یہ روایت محفوظ ہے مدارس میں، دارالعلوم میں. یہ روایت آپ کو جدید نظام تعلیم میں کہیں کہیں تو ملے گی، اکثر نہیں ملے گی، کہ مدارس میں ترسیل علم کے لیے بالکل براہ راست آپ ترسیل علم کرتے ہیں. اور اس سے جو آپ کا استاد ہے، یقیناً آپ کے استاد نے بھی کسی سے استفادہ کیا ہوگا، یہ سلسلہ چلا ہوگا. تو اس کا معنی ہی اتصال و سند کا ہے کہ ہر شاگرد اپنے استاد سے براہ راست علم حاصل کرے. اور یہ شاگرد ایک زمانے میں شاگرد تھا، آگے جا کر وہ خود استاد ہو جائے گا. تو یہ شاگرد اور استاد جو ہے یہ مختلف سٹیجز آف لائف ہوتے ہیں، یہ فائنل نہیں ہوتا ہے. اس وقت آپ شاگرد ہیں، آگے جا کر آپ استاد ہوں گے. تو آپ نے اپنے استاد سے سنا ہے تو وہ بھی ایک زمانے میں شاگرد تھا. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے. پھر دوسری شرط جو ہے وہ عدل کی ہے، جس کو عدالہ کہا جاتا ہے. وَمَعْنَاهُ، اب اس عدالہ سے کیا مراد ہے؟ وَمَعْنَاهُ أَنَّ كُلَّ رَاوٍ، کہ ہر ایک راوی، من رواته، اس حدیث کے جس پہ بحث ہو رہی ہے اس کے روات میں سے، اتصف بِكَوْنِهِ مُسْلِمًا، کہ اس کے ساتھ یہ صفت وابستہ ہونی چاہیے کہ وہ مسلم ہے. پہلی شرط کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سند میں ابو جہل ہوگا. پہلی شرط کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مستشرق اورینٹلسٹ جو غیر مسلم ہے وہ ہمیں حدیث پڑھائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جان بال سے کہیں، آپ گولڈ زیئر سے کہیں، آپ شاخت سے کہیں کہ ہمیں حدیث پڑھائیں. ہاں ممکن ہے کہ وہ بہت اچھی حدیث جانتے ہوں، لیکن وہ ہماری سند میں آ ہی نہیں سکتے، نہ علم کی سند میں اور نہ ترسیل حدیث کی سند میں. گولڈ زیئر ازہر سے پڑھا تھا، لیکن اس کے باوجود کہ وہ ازہر کے شیوخ سے اس نے حدیث سنی ہے، ان سے پڑھی ہے، اور یہ سلسلہ اگر دیکھے سند کا تو اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے گا، لیکن اس کے باوجود اگر وہ میری سند میں آ گیا تو یہ قابل اعتبار ہے ہی نہیں. کیونکہ عدالت کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلے مسلمان ہونا چاہیے. عدالت اس کو کہتے ہیں کہ اس کا دین اسلام ہونا چاہیے. دوسری شرط بالغ، تو وہ بالغ ہونا چاہیے. بالغ سے یہاں مراد حد تمیز ہے، کہ وہ حد تمیز تک پہنچا ہو. نہیں تو ہمارے یہاں جو فقہ کی کتابوں میں جو بالغ ہونے کی جو شرطیں لکھی گئی ہے، مثلا لڑکے کے لیے احتلام اور لڑکی کے لیے حیض وغیرہ کا مسئلہ، تو یہاں پر اس سے آگے ہم جائیں گے تو ہم کہیں گے حد تمیز، کہ وہ اچھے اور برے، غلط اور صحیح میں جب فرق کرتا ہے بچہ تو اس کو ہم بالغ کہتے ہیں. کبھی کبھار کوئی بچہ اتنا ذہین ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہے، تو اس کو وہ ریلیکسیشن دی جائے گی کہ وہ بالغ میں شمار ہو جائے گا. اگر وہ چیز واضح نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس کو فقہ کے لینگویج میں ہی لے لیجئے
کہ وہ بالغ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بالکل بچہ 2 سال 3 سال 4 سال کا بچہ جی بھائی اس کو حدیثیں یاد ہے، یہ ترسیل بھی کرے گا، اب شیخ بھی بنے گا. وہ تو ممکن نہیں ہے جب تک نہ وہ اس سطح پر آ جائے جہاں پر ہم اس کو بالغ کہیں گے. کیونکہ بالغ کا ہونے کا تعلق عقل سے ہے، اس میں پختگی آ جاتی ہے، اور پختگی اہم ہے کسی بھی فن کو ترسیل کرنے کے لیے. یہ ترسیل کا ہی معاملہ چل رہا ہے نا، ہم سند پہ بات کر رہے ہیں. ترسیل ٹرانسمیشن، ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں. نقل اس کو کہتے ہیں، انتقال ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں. تو وہ عاقل ہونا چاہیے اور ساتھ میں غیر فاسق. وہ فاسق نہیں ہونا چاہیے، ایسی چیزوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، ایسی برائیوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، ایسے گناہوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے جو اس کو فاسق بنا دے. مثلا سغائر پہ وہ بھئی جم جائے، سغائر کر رہا ہے، کبائر کا ارتکاب کر رہا ہے. تو ایسی شخصیت کو ہم حدیث کی ترسیل کے لیے اس کو استاد نہیں بنا سکتے. گناہ تو ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہے، انسان سے ہوتی ہے، یہ ہر سے ایک سے ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ سغائر پہ جم جائے، وہ کرتا جا رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، حاسد بھی ہے، اور فتنہ و فساد بھی برپا کر رہا ہے، اور ساتھ میں حدیث بھی پڑھا رہا ہے. یہ دو متضاد چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. اور کبائر کا بھی ہے، اور کبائر میں وہ والدین کا عقوق بھی ہے، شرک بھی ہے، سب کچھ ہے، اور ساتھ میں حدیث بھی پڑھا رہا ہے. نہیں، اس طرح تو نہیں ہوگا. اس میں عدالت مجروح ہو رہی ہے. تو عدالت مجروح نہیں ہونی چاہیے، تو اس کے لیے ہے کہ وہ فاسق نہیں ہونا چاہیے. وغیرہ محروم المروءہ، کچھ لوگوں نے اس کو لکھا ہے وغیرہ محروم المروءہ، کہ وہ مروت جو ہے، مروت ان سے وہ محروم نہیں ہونا چاہیے. ریپوٹیشن جو ہوتی ہے ایک انسان کی، کہ وہ بات کرتا ہے تو اس طرح سے کرے کہ لگے کہ اسلامی آداب، اس میں آداب سے خالی نہیں ہونا چاہیے. اس پہ کچھ لوگوں نے بحث کی ہے کہ مثلا مہمان آ جائے تو اس کی خدمت کا جو معاملہ ہے وہ اس کے ذہن میں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ کسی کا منہ نوچ لے. اور بازار میں ایک ادب ہے چلنے کا، مجالس میں بیٹھنے کا ایک ادب ہے، بات کرنے کا ایک اسلامی ادب ہے، ڈھنگ ہے، کھانا کھانے، اٹھنے بیٹھنے. اگرچہ یہ چیزیں قانون کی حد میں نہیں آتی، لیکن اسلامی آداب کی حد میں آتی ہے. تو اسلامی آداب جو ہے وہ ان سے محروم نہیں ہونا چاہیے. اس کی ریپوٹیشن جو ہے وہ پنکچرڈ نہیں ہونی چاہیے. سماج میں وہ ایک ریپوٹیشن والا بندہ ہونا چاہیے. تب اس کی ریپوٹیشن بنے گی جب وہ اس کی حفاظت کرے گا. نہیں تو ہر ایک انسان کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے، اور وہ بچہ اس کی ریپوٹیشن کو خراب کرتا ہے. تو اسی لیے یہ عدالت جو ہے، اس میں مسلم، بالغ، عاقل، غیر فاسق اور غیر محروم المروءہ 5 بنیادی اجزاء ہے جو ایک شخص کو عادل بنا دیتی. تو یہ دوسری شرط تھی حدیث صحیح کی. اب تیسری لے لیجئے، وہ ہے ضبط الروات، روات کا ضبط، جس کو ہمارے صاحب کتاب نے تام الضبط کہا ہے، کہ مکمل ضبط والا راوی. ضبط کہتے ہیں ایکوریسی کو، کہ جب بات کرے تو بات میں کوئی کمی پیشی نہ ہو، وہی جیسا سنا ویسا بیان کیا. تو ایسے راوی کو ہم ضابط کہیں گے کہ یہ ضبط والا راوی ہے. تو روات کے اس ضبط کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے. اس کا معنی کیا ہے؟ وَمَعْنَاهُ، اس کا معنی ہے ان کل راو من رواته کان تام الضبط، اما ضبط صدر و اما ضبط کتاب. اس کا معنی یہ ہے کہ ہر ایک راوی اس سند کے روات میں سے مکمل ضبط والا ہو، تام ضبط، مکمل ضبط والا، اما ضبط صدر و اما ضبط کتاب. یا تو وہ
सीने का जब्त हो या किताब का जब्त हो। इसका मतलब यह है कि रावी ने जब सुना तो सीने का जब्त यह है कि उसने याद रखा, पुख्ता याद रखा। और जब्त किताब का मतलब यह है कि उसने जब सुना उसको लिखा, लिखा इस तरह कि वो उसको फिर दोबारा पढ़ भी सके। और दोनों चीजों का ताल्लुक जो है वो एक्यूरेसी के साथ है। कुछ सुना फिर उसको याद रखा, सीने में महफूज रखा, इस तरह से महफूज रखा कि उसको मुकम्मल उस पर एतबार हो कि मैंने जो याद रखा वो याद मैंने इस तरह से रखा कि उसमें कोई कमी पीशी नहीं है। अगर कमी पीशी हो गई तो मामला खराब। और जब लिखा तो कोई चीज छूटी नहीं, कोई चीज इजाफी नहीं, या इस तरह लिखा कि मैं कल खुद उसको पहले पढ़ सकूं। क्योंकि तरसील हदीस में इन दोनों का अमल दखल है। जब उस्ताद बयान करता है, अगर उसने कहा कि शायद ऐसा कहा, मेरे उस्ताद ने शायद ऐसा कहा, शायद ऐसा कहा, या इस तरह से कहा कि अब मुझे पूरा याद नहीं है, तो समझ लीजिए कि ये उस्ताद भाई खत्म हो गया, इसका कोई अब वैल्यू नहीं रहा जहां तक सही हदीस का ताल्लुक है। कभी कभार वो एक मजलिस में एक बात कहता है, दूसरी मजलिस में दूसरी बात, तो खत्म, उसका तो वो एतबार ही खत्म हो गया कि ये कोई तामुज़्ज़ब्त रावी है। कभी कभार उसको खुद भी पता नहीं होता। तो इसलिए इसका ताल्लुक जो है वो इंसान की यादाश्त के साथ है कि यादाश्त इस दर्जे की होनी चाहिए कि उसकी यादाश्त पे भरोसा किया जाए। अब अगर यादाश्त में कोई कमजोरी है, कोई मसला नहीं है। अगर वो किताब में लिख रहा है, अगर वो नोट्स बना रहा है, तो वो उसकी मददगार बन सकती है। वो किताब उसके नोट्स उसके मुआविन बन सकते हैं, और वो अपनी कमजोर यादाश्त को इससे मजबूत कर सकता है। लेकिन वो नोट्स ऐसे होने चाहिए कि वो खुद इनको पढ़ें, और पढ़ने के बाद उसको पता हो कि मैंने लिखा क्या है, वो खुद उसको समझे। कभी कभार ऐसा भी होता है, नोट्स तो बहुत अच्छे होते हैं रुवात के यहाँ, और फिर उन पे पानी गिर गया, जिस वजह से फिर वो पढ़े नहीं गए, खुद रावी नहीं पढ़ पा रहा है। कभी जल गए, कभी चुरा लिए गए, कभी वो गायब हो गए। बहुत से हादिसात रुवात को हुए हैं और उनका तज़किरा किताब में है। कभी कभार कोई अच्छा रावी है जिसकी यादाश्त बहुत मजबूत है, लेकिन कोई हादिसा हुआ कि उसकी यादाश्त खत्म हो गई, कोई सदमा पहुंचा कि यादाश्त खत्म हो गई, बुढ़ापा आ गया तो यादाश्त खत्म हो गई। तो ये चीजें होती रहती है। इसलिए तीसरी शर्त जो है वो है जब्त की, जब्त रुवात। ये अहम है एक रावी की सेहत के लिए, जिसको आप कह सकते हैं कि उसकी हदीस को कबूल करने के लिए, और ये सब रुवात में होना चाहिए। इसको जरा फोकस कर लीजिए। यादाश्त का एक पहलू ये भी है कि हम अगर यहां पर 100 लोग बैठे हों, 100 लोग, तो 100 अफराद की यादाश्त 100 दर्जों की होगी। यादाश्त जो है वो रिलेटिव है। यादाश्त आप कंपैरिजन से महसूस करते हैं कि किसकी यादाश्त कैसी है। मेरी यादाश्त कमजोर है, लेकिन जब मैं कमजोर कहता हूं तो मैं अपनी यादाश्त को किसी शख्स की यादाश्त के साथ कंपेयर कर रहा हूं जो मुझसे मजबूत है। यह रिलेटिव है। अब कोई शख्स ऐसा है जिसकी यादाश्त ही नहीं है, उसको कोई ऐसा मर्ज लाहक हुआ है कि अब उसको याद ही नहीं रहता, जैसे डिमेंशिया वगैरह के अमराज हैं, तो उसकी यादाश्त 0 है। और दूसरा शख्स है कि उसकी यादाश्त मजबूत है, वो मान लीजिए 99% उसकी यादाश्त है। तो इन दो के दरमियान लोगों की यादाश्तें मुख्तलिफ होंगी, तो उस लिहाज से हदीस किस्में भी मुख्तलिफ होंगी। वो आगे इंशाल्लाह हम उस पर बात करेंगे। इसको आप जहन में रखिए कि ज़ब्त का मसला जो है वो मामला मुख्तलिफ है। अदालत का मसला वैसा नहीं है। अदालत जो है, एक मुसलमान है, दूसरा काफिर है, बीच में कुछ नहीं है। या तो मुसलमान होगा या काफिर होगा, या बालिग होगा या नाबालिग होगा। अदालत में क्लियर है, वहां बीच वाला ग्रे एरिया नहीं है। या फासिक होगा या फासिक नहीं होगा, या मुरुआ वाला होगा या मुरुआ वाला नहीं होगा। बीच में कोई मसला नहीं है। यानी थोड़ा सा आदमी खिसक गया अपने मकाम से तो उसकी अदालत खत्म। लेकिन जब्त में वो चीज, वहां एक स्केल है। मैंने कहा ना कि 100 लोग हैं, तो ये 100
پوائنٹ والی سکیل ہو گئی تو پھر آپ اپنے راوی کو کس درجے پہ رکھیں گے؟ آپ متوسط بھی راوی کو رکھ سکتے ہیں، آپ اس کو 99% 100% والا بھی رکھ سکتے ہیں، اور آپ اس کو 0 بھی رکھ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے حدیث پہ حکم جو ہے وہ بدلتا جائے گا. اور اس کے بعد چوتھا عدم الشذوذ، کہ راوی یہ جو حدیث ہے یہ شاذ نہیں ہونی چاہیے. اب اس کا تعلق اس سے پہلے جو میں نے 3 بیان کیے ان کا تعلق راوی کے ساتھ تھا، یعنی سند کے ساتھ تھا. اب جو میں چوتھا بیان کر رہا ہوں اس کا تعلق اصلاً متن کے ساتھ ہے. یہ جو برصغیر میں یہ بحث چلتی ہے کہ یہ جو حدیث پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، اس میں صرف بات کی جاتی ہے روایہ کی، درایا کی نہیں. بھئی صحیح حدیث میں ہی 2 شرطیں درایا کی ہے. پہلی 3 اگر روایہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، یہ 2 شرطیں جو ہے جو میں اب پڑھانے جا رہا ہوں یہ تعلق رکھتی ہے درایا سے، کہ حدیث متن سٹڈیز جو ہے یہ صرف سند سٹڈیز نہیں ہے، متن سٹڈی بھی ہے. کہ عدم شذوذ نہیں ہونا چاہیے، یعنی شاذ نہیں ہونی چاہیے. تو شاذ سے کیا مراد ہے؟ پہلے ذرا میں ایک ڈیفینیشن دیکھ لوں، پھر ہم آئیں گے صاحب کتاب نے شاذ کو لیا تھا اس سے پہلے اور انہوں نے کس طرح سے اس کو بیان کیا، ہم نے پڑھا بھی ہے. ہوا ما رواہ الثقہ مخالفا لما رواہ الاوثق منہ، یہ وہ حدیث ہے جس کو روایت کیا ہو ثقہ نے، ثقہ یعنی جو قابل اعتبار ہو، مخالفاً وہ مخالفت میں روایت کیا ہو، لما رواہ الاوثق منہ جو کچھ روایت کیا ہے اس سے زیادہ ثقہ نے. یعنی مان لیجئے طاہر یہ ایک راوی ہے، ثقہ راوی ہے، قابل اعتبار ہے، یہ کہتا ہے کہ علی نے کھانا کھایا، اور دوسرا شخص بیٹھا ہے حمزہ، وہ اس سے بھی زیادہ قابل اعتبار ہے، وہ اوثق ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ علی نے کھانا نہیں کھایا. آپ سے کہا جائے گا کہ آپ بتائیے کس کی بات کو آپ قبول کریں گے؟ آپ حمزہ کی بات کو قبول کریں گے کیونکہ وہ زیادہ قابل اعتبار ہے. تو پہلی نظر میں تو آپ یہی کریں گے. اس کے بعد آپ دوسرے پروسیسز میں جائیں گے، ممکن ہے کہ وہاں پر کچھ الٹا بھی ثابت ہو، لیکن پہلی نظر میں تو آپ یہی کریں گے، کیونکہ ان 2 باتوں کو آپ جمع نہیں کر سکتے کہ علی نے کھانا کھایا اور علی نے کھانا نہیں کھایا. 2 میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے، بیچ والی راہ کوئی نہیں ہے. تو اسی لیے ہماری تعریف میں ہے ما عدم امکان الجمع. جب صورتحال ایسی ہو کہ ثقہ ایک بات کہہ رہا ہے، اوثق دوسری بات کہہ رہا ہے، اور بیچ میں کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ان 2 باتوں کو جمع کیا جائے، ریکنسائل کیا جائے، جب ریکنسیلیشن کی کوئی صورت ہی نہ ہو، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ اوثق جو بیان کر رہا ہے اس کو قبول کیا جائے گا، اور جو ثقہ ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. ثقہ ضعیف نہیں ہے، قابل اعتبار ہے، لیکن اس کی بات کو فی الحال سائڈ میں رکھا جائے گا، اور اوثق زیادہ قابل اعتبار شخص کی بات کو قبول کیا جائے گا. اور جو ثقہ تھا جس کی بات کو آپ نے قبول نہیں کیا، آپ نے اس کی حدیث کو شاذ کہا. یہ ہم نے تفصیلاً پڑھا ہے کیونکہ متن میں اس کا ڈسکشن پہلے ہی آ چکا ہے 3 باب میں. اب اس کو ذرا دیکھ لیجئے صاحب متن نے کس طرح لکھا ہے. اس وقت ہم نے اس پہ بحث کی اور میں نے وہی پرانے لیکچر سے لیا ہے. الشاذ ما روی مخالفا لما رواہ الثقات، شاذ وہ ہے جو روایت کیا ہو مخالفت میں جو کچھ ثقات نے روایت کیا ہے. کبھی کبھار ایک جماعت آئے گی ثقات کی، 10 لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں، ثقہ 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 سب ہے، اور یہاں سے ایک ثقہ ہے، یہ بیچارہ کوئی بات کہہ رہا ہے کہ علی نے کھانا کھایا، اور 10 کہہ رہے ہیں کہ نہیں کھایا. تو آپ کس کا مانیں گے؟ 10 کا، کیونکہ اس وقت یہ ایک ثقہ ہے اور یہ ثقہ 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 جمع ہو کے یہ اوثق بن گئی. تو جب حدیث شذوذ سے محفوظ ہو، یعنی حدیث کا متن جو ہے وہ اپنے سے اوثق کی مخالفت نہیں کر رہا ہے، تب جا کر حدیث کو قبول کیا جائے گا، اس کو صحیح کہا جائے گا. تو یہ عدم الشذوذ، اور اس کے بعد آخری عدم العلہ، کہ حدیث معلل نہیں ہونی چاہیے، یعنی حدیث میں علت نہیں ہونی چاہیے. معلل صاحب کتاب نے ڈسکس کیا ہے، ذرا ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے معلل کے بارے میں کیا کہا ہے. ہم نے یہ پڑھا ہے، میں جسٹ آپ کی یاد دہانی کے لیے یہاں بیان کر رہا ہوں. والمعلل بفتح اللام، معلل لام کی فتح کے ساتھ. اسناد فیہ علل و اسباب غامضۃ خفیۃ قادح فی الصحہ، کہ یہ معلل جو ہے لام کی فتح کے ساتھ،
یہ اسناد ہے جس میں علت ہو، اسباب ہو دقیق، اور وہ چھپے ہوئے ہو، اور وہ اثر انداز ہوتے ہوں، متاثر کرتے ہوں فی صحت، کس میں؟ صحت میں. کس کی صحت میں؟ حدیث کی صحت میں. تو ایسی کوئی پرابلم ہو کہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی صحت جو ہم پڑھ رہے ہیں، صحیح ہونا اس کا، وہ متاثر ہو رہا ہو، اور یہ کمزوری ایسی ہو جو خفی ہو، چھپی ہوئی، دکھتی نہیں ہو، بظاہر لگتا ہو کہ حدیث صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں، سب کچھ برابر ہے، میں نے 4 شرطیں بتا دی، چاروں کی 4 برابر ہے، 5ویں چل رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حدیث قابل قبول ہے کیونکہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، بظاہر تو وہ محفوظ لگ رہا ہے کہ وہ حدیث ہے. لیکن یتنبہ لہا الحذاق الماہرہ من اہل ھذا الشان، لیکن متنبہ ہو اس پہ ماہرین اس فن کے، حدیث کے، ان کو پتا ہوتا ہے، وہ علت جانتے ہیں کہ علت کیا ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی وہ عام انسان کو پتا نہیں ہوتی ہے. آج کے دور میں تو بالکل آسان ہے، فن حدیث کا کوئی بھی ایپ کھول لیجئے، کوئی بھی سافٹ ویئر کھول لیجئے، آپ اس کے ذریعے سے بھی دیکھتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، گوگل بھی بتا دے گا. لیکن ایک انسان کو جو فن جو جانتا ہو، اس کو جو ایک صلاحیت حاصل ہوتی ہے، وہ کبھی کبھار اس کو ڈیفائن بھی نہیں کر پاتا کہ میرے یہاں یہ صلاحیت ہے. وہ کبھی کبھار چیزوں کو سونگ لیتا ہے، وہ کبھی کبھار چیزوں کو محسوس کرتا ہے، اور پھر بالکل وہی ہو، مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں یہ ہے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک دفعہ کسی شخص کی فکر کے بارے میں کہا تھا کہ میں تو یہ نہیں کہتا کہ اس میں یہ غلطی ہیں، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا یہ مسئلہ ہے. اور پھر آگے جا کر جب لوگ آئے، انہوں نے تحقیق کی اور وہ مسئلہ پھر دکھا بھی، کیونکہ وہ باذوق شخصیت تھی اور ان کو کچھ چیزیں محسوس ہو رہی تھی. اس محسوس ہونے کا بھی ایک مقام ہے، اور حدیث کی علت میں اس کا تو بہت زیادہ مقام آگے جا چکا ہے. غالباً خطیب بغدادی نے اس بارے میں لکھا ہے کہ یہ معاملہ بالکل جوہری کا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے اس کو پڑھا کہ ایک سنار کا مسئلہ ہے، جوہری کا مسئلہ ہوتا ہے. جس طرح جوہری کسی سونے کے ٹکڑے کو ہاتھ میں لیتا ہے تو لیتے ہی کہتا ہے کہ یہ کھوٹا ہے یا کھرا ہے. تو آپ اس سے پوچھیں گے کیسے، تو اس کو وہ بتا نہیں سکتا، لیکن اس کا ہاتھ محسوس کرتا ہے کہ معاملہ کیسا ہے. تو یہ اصل میں جب آپ زیادہ محنت کرتے ہیں کسی فن میں، تو یہ چیز پھر آپ کو خواب میں بھی دکھائی دیتی ہے، آپ اٹھتے بیٹھتے بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں. اب اس کے بعد انہوں نے ایگزامپل دی ہے کا ارسال فی الموصول، کبھی کبھار موصول میں ارسال ہو جاتا ہے، حدیث متصل ہوتی ہے تو مرسل بن جاتی ہے. وقف فی المرفوع، کبھی حدیث مرفوع ہوتی ہے، نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے، اور موقوف ہو جاتی ہے، نسبت صحابی کی طرف ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ دقیق ہوتی ہے، آدمی کو اس چیز کو محسوس کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے. وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور اسی طرح سے دوسری مثالیں جو ہے کہ یہ علت کسے کہتے ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جو چھپی ہوتی ہے، بالکل دقیق ہوتی ہے، مائنیوٹ، ظاہر میں کبھی دکھتی نہیں ہے، اور اندر سے حدیث کی سند میں یا حدیث کے متن میں کہیں چھپی ہوتی ہے. جب حدیث اس چیز سے بھی محفوظ ہو، یعنی اپنے آپ کو پورا سیٹسفائی کر لیں، ایک محدث سیٹسفائی کر لے اپنے آپ کو، عام انسان نہیں، محدث جب اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لے کہ یہ حدیث اس علت سے بھی محفوظ ہے، تب جا کر حدیث کو صحیح کہا جائے گا. اگر یہ چیز نہیں ہے تو حدیث صحیح نہیں ہو سکتی. تو میں جلدی سے ایک ایگزامپل دوں گا آپ کو، یہ 5 چیزیں اس پہ انشاءاللہ آ جائیں گی اور آپ کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہوگا. حدیث ہے صحیح البخاری کی، اور حدیث نمبر 1 معروف حدیث ہے. میں حدیث پڑھتا ہوں، امام بخاری رحمہ اللہ جن کا انتقال 256 میں ہوا، 256 ہجری میں، 194 ان کی پیدائش ہے ہجری، اور 256 میں ان کا انتقال ہوتا ہے. یہ اپنے استاد سے بیان کر رہے ہیں. امام بخاری کہتے ہیں حدثنا الحمیدی عبداللہ ابن زبیر، ہم سے بیان کیا ہمارے استاد حمیدی نے جن کا نام عبداللہ ابن زبیر ہے. وہ کہتے ہیں قال حدثنا، ہم سے بیان کیا سفیان نے، سفیان ابن عیینہ ہے. قال،
وہ کہتے ہیں حدثنا یحییٰ ابن سعید الانصاری کہ ہم سے بیان کیا یحییٰ ابن سعید الانصاری نے قال یحییٰ کہتے ہیں قال کہا حضرت یحییٰ ابن سعید انصاری نے اخبرنی کہ مجھے خبر دی محمد ابن ابراہیم التیمی نے انہ سمع علقمہ ابن وقاص اللیثی کہ انہوں نے سنا علقمہ ابن وقاص اللیثی سے یقول وہ کہتے تھے سمعت تو میں نے سنا عمر بن الخطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے علی المنبر ممبر پر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا انما الاعمال بالنیات. اس کے بعد مکمل حدیث بخاری شریف میں بیان ہے, دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ حدیث ہے امام بخاری کی. امام بخاری میں نے عرض کیا کہ 256 میں ان کا انتقال ہوا, تو انہوں نے پورا سلسلہ یہ سند بیان کیا, اپنے استاد سے شروع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس سند کو پہنچایا. آخری راوی ان کے جو ہے اصل السند جو ہیں وہ ہے حضرت عمر ابن الخطاب. اب دیکھ لیجئے میں نے اس سند کو تھوڑا حل کیا آپ کے لیے تاکہ آپ کے لیے مسئلہ سمجھنے میں آسان ہو. روات جو میرے ہیں, پہلا راوی جو ہے وہ ہے امام بخاری کا استاد الحمیدی عبداللہ ابن زبیر. ان کا انتقال 219 میں ہوا. امام بخاری پیدا ہوئے 194 میں, یعنی ملے بھی, اور 256 میں تو امام بخاری کا انتقال ہوا, تو کلیئر ہے وہ ملے بھی. اور یہ ہمیں پتہ بھی ہے کیونکہ باضابطہ اس کا ثبوت بھی ہے جس کو آپ ثبوت اللقاء کہتے ہیں. یہاں امام بخاری کے یہاں امکان اللقاء ہی نہیں ہوتا ہے کافی, بلکہ ان کے لیے معاصرت کے ساتھ ساتھ ثبوت اللقاء کہ لقاء ملاقات ثابت ہونی چاہیے. تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہے, صرف معاصرت کانٹمپریری ہونا ان کے لیے یہاں کافی نہیں ہے. اسی لیے میں نے بخاری کی حدیث لی. امام مسلم کے یہاں معاصرت بھی کافی ہے. 219 میں ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اقوال العلماء جو ہے علماء کے اقوال ان کے بارے میں جو ان کو جانتے ہیں. آپ کسی لڑکے کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ اس کے محلے میں جائیں گے کہ یہ لڑکا کیسا ہے. پھر 10 لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ عالم ہے اس لڑکے کے بارے میں, وہ 10 باتیں بتا دیں گے, تو آپ ان 10 باتوں کو جمع کر کے فیصلہ لیں گے کہ یہ لڑکا اس کام کے لائق ہے جس کے لیے ہم اس کو لے رہے ہیں. تو اقوال العلماء یعنی یہ 10 لوگ ہوتے ہیں, 20 لوگ ہوتے ہیں, 100 لوگ ہوتے ہیں جو کسی شخص کو جانتے ہیں, اس کے بارے میں وہ اپنی رائے رکھتے ہیں. اور یہ عام لوگ نہیں ہیں جو محلے میں ہوتے ہیں, یہ خود علماء ہوتے ہیں, اور ان کا جو کسی شخص کو پرکھنا, ان کے سٹینڈرڈز ہائی ہوتے ہیں اور مختلف ہوتے ہیں. آپ سمجھ لیجئے کہ ایک عالم دوسرے عالم کو پرکھ رہا ہے, اس کا تجزیہ کر رہا ہے, تو اس کا سٹینڈرڈ یہ نہیں ہوگا جو عام لوگوں کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے پرکھنے کا. اکثر ٹیچرز کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ٹیچرز کسی دوسرے شخص کو بہت مشکل سے قبول کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے یہاں ایک آئیڈیل قسم کا انسان ہوتا ہے ان کے ذہن میں. وہ اپنے شاگردوں کو بھی اسی طرح ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسا ملے. اپنے ارد گرد, اپنے گھر میں, اپنے رشتہ داروں میں وہ اس انسان کامل کی تلاش میں ہوتے ہیں جو انسان کامل ان کو کہیں نظر نہیں آتا. اب یہ علماء ہے, اقوال العلماء جب میں کہتا ہوں تو یہ علماء ہے. ان کا معیار تو علماء کا ہی ہوگا. جب وہ کسی انسان کو پرکھیں گے تو وہ اس کو عام, اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ شخص جس کو میں پرکھ رہا ہوں اس کا تعلق حدیث کے ساتھ ہے, تو اس وقت تو ان کی پرکھ زیادہ اوپر جاتی ہے. اب انہوں نے کچھ ٹرمنالوجیز اختیار کی ہے, تو وہ ٹرمنالوجیز یہاں ہے. مثلا حمیدی کے بارے میں علماء کے اقوال الگ الگ سے میں نے یہاں پر جمع کر دیا. آپ کتابیں کھول کر اسماء و رجال کی کتابیں جو ہے, جرح و تعدیل کی کتابیں, اسماء و رجال کی کتابیں جو ہیں, اس میں آپ آرام سے ان چیزوں کو کھول لیجئے. سب سے آسان آپ کے لیے تدریب الراوی رہے گی, یہ تقریب التہذیب رہے گی. آپ اس کو کھول لیجئے تو آپ کے سامنے بالکل آسان ہے. ابن حجر نے یہ کام کر دیا کہ آپ آرام سے کسی بھی راوی کا نام نکالیے اور پھر دیکھیے وہاں لکھا کیا ہے. میزان الاعتدال بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ چیزیں تو اب اس کے تو ایپس بھی آ گئے, اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, ڈھونڈنا آسان ہو جاتا ہے.
بازار میں بھی یہ کتابیں آپ کو ملیں گی، لیکن ان کا ترجمہ نہیں دیکھنا چاہیے. ان کتابوں کا ترجمہ دیکھیں گے تو یہ کتابیں بالکل اپنا معنی کھو دیتی ہے. اردو میں جب آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ کچھ اور ہو جاتا ہے، وہ ٹیکنیکل نہیں رہتا، کیونکہ یہ ٹرمینالوجی جو ہے ٹیکنیکل ہے. حمیدی جو ہے، حمیدی کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ سکہ ہے، حافظ ہے، فقیہ ہے. اگر آپ میں سے کسی کے بارے میں یہ کہا، یا میرے بارے میں کوئی یہ کہے کہ یہ سکہ ہے، حافظ ہے، فقیہ ہے، میرے لیے تو وہ زندگی کی کمائی ہے. کوئی یہ کہے، کوئی بڑا عالم کہے کہ یہ سکہ ہے. یہ نہیں کہ آج ہر ایک شخص ہر ایک کو لکھ کے دے رہا ہے کہ یہ بھی قابل بھروسہ ہے، دیندار ہے وغیرہ. یہ تو ہم اس طرح سے کام چلا رہے ہیں، دنیا میں چلتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ایسی چیزیں لکھ کے دیتے ہیں. ان کا کوئی اعتبار نہیں. یہ اس شخص کے بارے میں لکھ کے دیا جا رہا ہے جس کے بارے میں یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا اس کی حدیث قابل اعتبار ہے یا نہیں. تو یہ جب سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، یہ جان کر دے رہا ہے کہ یہ میں دین کے بارے میں سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں، کیونکہ اسناد سے تو دین ہی اس کی ترسیل ہو رہی ہے. سکہ، حافظ، فقیہ، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود لفظ بتا رہا ہے کہ یہ شخص کیسا ہے. پھر سفیان ابن عیینہ کے بارے میں، 107 میں پیدا ہوئے، 198 میں ان کا انتقال ہوا، 198. تو 198 میں انتقال ہوا تو کلیئر ہے کہ حمیدی سے ملے ہیں، اوور لیپ ہو رہا ہے ٹائم. اور ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ سکہ ہے، حافظ ہے، فقیہ ہے، امام ہے، حجہ ہے. اب کون ہے جو انگشت نمائی کرے اس کی طرف؟ ہماری تو وہ حیثیت ہی نہیں. اب اس کے بعد تیسرا راوی ہے یحییٰ ابن سعید الانصاری، 143 میں ان کا انتقال ہوا. تو کلیئر سفیان سے ملاقات ہے. اس کے دوسرے طریقے بھی ہے دیکھنے کے، وہ میں انشاءاللہ آگے جا کر بتاؤں گا. فی الحال یہاں میں نے صرف ڈیٹ آف ڈیتھ دیا ہے. اکثر لوگوں کے ڈیٹ آف برتھ پتہ نہیں ہوتے. کیوں نہیں پتہ ہوتے؟ کہ جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو عام بچے پیدا ہو جاتے ہیں. جب انتقال ہوتا ہے تو کوئی بڑی شخصیت مرتی ہے، تو بڑی شخصیت کا تو ڈیٹ لکھا جاتا ہے. عام بچے جتنے پیدا ہوئے ہر ایک کا اس زمانے میں ڈیٹ آف برتھ لکھا نہیں جاتا، نہ کوئی برتھ سرٹیفکیٹ بنتا تھا. ہاں پھر جب وہ بڑا بن جاتا تھا پھر لوگ کہتے تھے کہ یہ اس سال پیدا ہوا تھا جس سال وہ قحط سالی ہوئی تھی. تو ہم ایک تخمینہ لگا دیتے ہیں کہ اس کی پیدائش اس سال ہوئی ہوگی، لیکن اکثر لوگوں کے بارے میں وہ بھی نہیں ہوتا. ہاں اتنا ہے کہ ہمیں یہ پتہ رہتا ہے، مثلا تقریب و تہذیب لکھتی ہے کہ یہ شخص جب اس کا انتقال ہوا تو 60 برس کا تھا. تو ہم ڈیٹ آف ڈیتھ میں سے 60 کم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈیٹ آف برتھ کیا ہو سکتا ہے. وہ طریقہ رہتا ہے اس میں، اور اکثر میں وہی کرتا ہوں. جب میں اسماء الرجال کی کتاب کھولتا ہوں تو وہاں دیکھتا ہوں کہ یہ 80 سال کا اس دنیا سے انتقال کر گیا، اور جب انتقال کیا تو اس وقت سال یہ تھا، تو میں مائنس کر دیتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ ڈیٹ آف برتھ کیا رہا. تو یحییٰ ابن سعید الانصاری جو ہے 143 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. ان کے بارے میں لکھا گیا ہے سکہ ہے، ثبت ہے، کلیئر، کوئی کوشچن نہیں. محمد ابن ابراہیم التیمی، ان کے بارے میں ہماری جو اسماء الرجال کی کتابیں ہیں اس میں لکھا گیا ہے کہ ان کی وفات جو ہوئی ہے فی خلافت عبد الملک ابن مروان، کہ ان کا انتقال عبد الملک ابن مروان کی خلافت کے دوران ہوا. تاریخ نہیں دی گئی ہے. تو خلافت جو عبد الملک ابن مروان ہے وہ 65 ہجری سے لے کر 86 ہجری تک تھی، 65 سے لے کر 86 ہجری تک. تو میں نے اسی لیے لکھا ہے یہاں پر 65 سے لے کر 86 میں کہیں کسی دور میں ان کا انتقال ہو گیا ہے. اگر میں زیادہ تحقیق کرتا تو شاید چیزیں زیادہ واضح ہو جاتی، لیکن میں نے سمجھا کہ پہلے کہ بظاہر جب آپ کام شروع کریں گے تو اسی طرح پتہ چلتا ہے موٹا موٹا کہ اس پیریڈ میں ان کا انتقال ہوا ہے. مزید اگر آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو قریب قریب ڈیٹ بھی ملے گی کہ آخری حصے میں ہوا تھا، ابتدائی حصے میں ہوا تھا، وسط میں ہوا تھا. جتنا آپ کھو دیں گے اتنی چیزیں واضح ہو جائیں گی. ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ سکہ، تو یہ سکہ بہت بڑی چیز ہے. اس کے پیچھے بھی ایک پوری ڈکشنری لگی ہوئی ہے کہ سکہ سے کیا مراد ہے. یہاں میں اس چیز کو بیان نہیں کر رہا ہوں، جب انشاءاللہ اس بحث پہ آئیں گے تو وہاں میں بتا دوں گا. پھر علقمہ ابن وقاص اللیثی ہے، ان کا بھی یہی لکھا ہے کہ یہ انتقال کر گئے فی خلافت عبد الملک ابن مروان. تو اسی لیے میں نے ان کا بھی لیا ہے 65 سے 86 ہجری. ان کے بارے میں لکھا گیا ہے سکہ ثابت ہے کہ کوئی بحث نہیں. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 ہجری میں، معروف ہے 23 ہجری میں، انہوں نے شہادت حاصل کی، امیر المومنین ہے.
کلیئر، امیر المومنین ہے، صحابی ہے، کوئی بحث نہیں، مشہور ہیں، کوئی بحث نہیں، اس میں کوئی یہ ایسی شخصیت نہیں کہ ان کو ڈھونڈنا ہے، یہ مشہور ہے۔ دیکھیے یہ جو روات تھے، ایک طرف میں نے روات لکھے، دوسری طرف اقوال العلماء، روات کے ساتھ میں نے ڈیٹ آف ڈیتھ دے دیا۔ اس سے آپ کو کیا فائدہ ملا؟ اتصال السند، کہ کنٹینیوٹی ہے سند میں کہ نہیں ہے، تسلسل ہے کہ نہیں ہے۔ نمبر 2 میں نے اقوال العلماء دیے، تو اقوال العلماء میں جو چیزیں لکھی گئی ہے یہ 2 چیزوں پر دلالت کرتے ہیں۔ ایک تو ان کی عدالت، سب مسلمان، سب بالغ، سب غیر فاسق، سب یہ کلیئر ہے۔ دوسرا ان کا ضبط، اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جو ان میں ان کی عدالت یا ضبط کو مجروح کرتی تو ہمارے علماء اسماء جو ہے وہ بتا دیتے، تو اس میں سے کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ تو تینوں چیزیں، جب آپ کہتے ہیں ضبط تو اس کا مطلب ہے ضبط ہے، جب آپ کہتے ہیں ثقہ تو اس کا مطلب ہے ضبط ہے، جب آپ ساتھ میں کہیں گے کہ امام بھی ہے، فقیہ بھی ہے، تو آپ نے عدالت کو بہت آگے لے لیا۔ تو 3 چیزیں آپ کی ثابت ہو گئی۔ یہ جتنا آسان کر کے میں اس کو بتا رہا ہوں، اتنا آسان نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا پروسیس ہے۔ یہ سلائیڈ بنانے میں مجھے 10 منٹ لگے ہوں گے، تو کہنے میں تو یہ آسان لگتا ہے، لیکن کتابیں کھنگالنا، کتابوں کو کھولنا، پھر ان چیزوں کو دیکھنا اور کسی نتیجے پر پہنچنا، یہ بھی ایک بڑا پروسیس ہے۔ تو یہ کہہ کر جب آپ کہتے ہیں تو آپ نے 3 چیزیں ثابت کر لی، اب 2 چیزیں بچتی ہیں، وہ ہے عدم الشذوذ اور عدم العلہ۔ وہ متن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اگر آپ کی نظر اتنی گہری اور اتنی وسیع ہے کہ آپ کے سامنے، آنکھوں کے سامنے حدیث کا پورا ذخیرہ ہے، قرآن کا پورا متن ہے، پھر آپ بتائیے کہ یہ حدیث کس کے مخالف ہے، کس دوسری حدیث کے مخالف ہے؟ قرآن کی کون سی ایسی آیت ہے جس کی مخالفت میں یہ حدیث کھڑی ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ وہ دونوں شرطیں مکمل ہو گئی۔ علت کے بارے میں تو کوئی چیز اس میں ہے نہیں، کیونکہ امام بخاری کی حدیث ہے، کوئی دقیقہ بھی انہوں نے نہیں چھوڑا ہوگا۔ چلیے آپ ہی دیکھ کر نکالنے کی کوشش کیجئے، کچھ نہیں ملے گا، کوئی خفی علت نہیں ہے، کوئی شذوذ نہیں ہے، اور وہ 3 چیزیں ہم نے ثابت کر لی، تو حدیث جو ہے اس کو آپ صحیح کہہ سکتے۔ جب آپ نے صحیح کہا تو آگے آپ جائیں گے، آپ کو یقینی علم بھی حاصل ہوا، اور یہ نسبت ثابت ہوئی کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ اب دوسری بات ہے کہ لوگ ایسے بھی ہیں جو بخاری کی حدیث کو لے کر پھر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث میں قبول نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں قبول کریں گے؟ کیونکہ اس حدیث میں یہ چیز ہے۔ پھر ایسی بونڈی چیزیں لاتے ہیں، وہ میں انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کو وہ مثالیں بھی دوں گا کہ جدید لوگ کس طرح سے چیزوں پر بات کرتے ہیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس وقت میں یہ دوں۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ حدیث کو کس طرح صحیح کہا جاتا ہے۔ ایک ابتدائی بحث ہے آپ کے لیے، آپ اس پہ سوچئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور اپنے ذہن میں یہ چیز لائیے کہ یہ امام بخاری نے جو کام کیا ہے ایک حدیث پہ نہیں کیا ہے، بلکہ ان کے ذہن میں لاکھوں احادیث تھی، تب جا کر وہ کچھ احادیث، کچھ ہزار احادیث کو پورا سکروٹنائز کرنے کے بعد اعلیٰ ترین اسناد لے کر صحیح بخاری میں رکھتے ہیں۔ ایک حدیث پہ ہمیں 1 گھنٹہ ہوا، تو امام بخاری نے کتنا کام کیا ہوگا۔ آج بھی آپ مدینہ جائیے، وہ جگہ وہاں پر نشاندہی کی ہوئی ہے کہ جہاں پر امام بخاری بیٹھے ہوئے صحیح بخاری لکھ رہے ہیں اور 2 رکعت نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں، اور ہمارا کام کیا ہے کہ ہم امام بخاری کو اپنے درجے سے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اس ہوڑ میں لگے ہوئے کہ امام بخاری بڑا ہے یا امام ابو حنیفہ بڑا ہے، امام شافعی بڑا ہے یا امام بخاری بڑا ہے۔ تو بھئی یہ سب امت کے امام ہیں، یہ سب بڑے ہیں اور ہم چھوٹے، تو اس لیے اس چیز پہ آپ فوکس کیجئے کہ امام بخاری امت کا امام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا، اور اسی وجہ سے ہم تک دین اپنی اصل صورت میں پہنچا۔ اگر یہ نہیں ہوتے تو شاید ہمارا حال کچھ مختلف ہوتا۔ تو ان کو امت کا امام سمجھ کر اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان علماء کے، فقہاء کے اور محدثین کے، اور ہمیں اس علم کا فائدہ دے جو ہم نے دعا بھی لکھی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا
ورزقا طیبا وعملا متقبلا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.